السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک خاص موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آباء و اجداد کا ذکر کریں گے۔ اور ایک بات آپ خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ جس خاندان سے ہوتے تھے، وہ جس قبیلے سے ہوتے تھے، وہ قبیلہ اور خاندان اس وقت کے حساب سے سب سے اعلیٰ اور سب سے عزت دار ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبیلے قریش کے قبیلے میں سے تھے، اور یہ جو قریش قبیلہ تھا یہ سب سے عزت دار اور سب سے اعلیٰ نسب والا یہ قبیلہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عرب کے جتنے بھی نسب نامے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ نسب نامہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ میں اس نسب نامے کو میں عدنان تک اس لیے بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ یہاں حضرت عدنان تک بیان کیا، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر رک جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو آگے لوگ نسب نامہ میرا بیان کرتے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے یہ اس کے نسب میں یہ نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سے انبیاء سے گزر کر جاتا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے یہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور آخر میں حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ تمام جو میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ان انبیاء میں سے گزر کر حضرت نوح علیہ السلام تو پہنچتا ہے۔ میں نے حضرت عدنان تک اس لیے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نسب نامہ یہاں عدنان تک بیان کیا کرتے تھے، اور آگے فرمایا کرتے تھے کہ میرے نسب نامہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو نسب نگار ہیں، جو نسب بیان کرنے والے لوگ ہیں، وہ غلط بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو یہاں تک بیان کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آپ کے سامنے آ گیا، حضرت عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے عبد المطلب بن ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت عمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام ہے حضرت وہب بنت عبد مناف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام ہے حضرت برہ بنت عبد العزیٰ۔ یہ میں نے چند مختصر جو ہے نا آپ علیہ السلام کا نسب نامہ بھی بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے دادا اور دادی کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام میں نے بیان کیا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہے، اور آگے انشاءاللہ آگے جو جتنی بھی ویڈیو آئیں گی وہ معلوماتی ویڈیو ہوں گی، اور آگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان اور پورے جتنا بھی ہے وہ سب کو سب بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جو ہے نا بیویاں تھیں، اور آپ کے کتنے چچا تھے، اور آپ کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آپ کے کتنے صحابہ کرام علیہ السلام تھے، وہ ساری چیزیں ہم ایک تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہے، تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔